وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود کیوں لیا؟ پچھلی آسمانی کتب جو ہیں وہ ایک خاص وقت کے لیے آتی تھی، ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص پیریڈ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی متعلقہ کتاب کے مخاطبین کو لگا دیا۔ یہ تمہاری ذمہ داری۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 44، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے اسکالرز اور ان کے علماء کو لگا دی۔ تمہاری ذمہ داری، اس کو پڑھو، اس کو پڑھاؤ، لوگوں کو پہنچاؤ۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے ان کے علماء سے پختہ وعدہ لیا، ایگریمنٹ کروایا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ ایک ایک پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، ایک بات بھی لوگوں سے نہیں چھپانی، ان کے ذمہ لگایا۔ لیکن قرآن چونکہ آفاقی ہے، انٹرنیشنل ہے، عالمگیر کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے آخری فرد تک کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اس لیے دشمنان قرآن چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی حفاظت میں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا، اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو قیامت کی آخری گھڑی تک اپنے نور کو مکمل کر کے دکھائے گا۔ اس لیے قرآن نہ کسی کے مٹانے سے مٹے گا، نہ کسی کے دبانے سے دبے گا، نہ اس کی آواز کسی کے دبانے سے دبے گی، نہ کسی کے اعتراضات سے اس کے شان و عظمت میں کوئی کمی آئے گی، اور یاد رکھنا نہ کسی کے روکنے سے اس کی دعوت ہی رکے گی۔ یہ مسلمان جو ہیں وہ اگر تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں تو کس کی مجال ہے کہ اس عظیم کتاب کی توہین کر سکیں؟